ایم ایمان کاظمی نے لکھی ہے دل کی دنیا پارٹ 5 سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح والا جذباتی فیز گزر چکا تھا، اب شاذر کی ماں کو خوب کمپنی دی جا رہی تھی۔ اللہ نصیب اچھا کرے، دنیا جہان کی خوشیاں پاؤ۔ عفیہ ابا نے چاروں گل پڑھ کر شاذر کی ماں کے ساتھ بھیجتے ہوئے نم آنکھوں سے دعا دی۔ اس سے قبل وہ اپنے پاس محفوظ کچھ رقم میں سے 10,000 ابا کو پکڑا آئی تھی کہ جاتے وقت عفیہ ابا کو دے دیں۔ ان 2 ماہ میں اس نے زائرہ کے خاندان کے علاوہ 3-4 اور ایونٹ بھی ڈیکوریٹ کیے تھے۔ پہلے کی نسبت اس کے کام میں نکھار آ چکا تھا۔ ابا نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنے پروگرام کو شادی تک مؤخر کر دے، شادی کے بعد اپنے شوہر اور گھر والوں کی مرضی اور اجازت سے جو چاہے وہ کرے۔ وہ ایک خوبصورت اور رنگین شام تھی جس میں وہ شاذر کے ہمراہ گئی ہوئی تھی۔ بظاہر منہ سے دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے، مگر آنکھوں کی زبان سارے جذبے بیان کر رہی تھی۔ اگرچہ شاذر کی ماں بھی بہت کچھ لینا چاہ رہی تھی، لیکن وہ ابا کی حالت کی وجہ سے واپس لوٹ آئی تھی۔ زندگی کی راہ گزر بہت رنگین اور البیلی ہو چکی تھی۔ شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ اس نے شاذر سے درخواست کی تھی کہ جب تک ابا بالکل صحت یاب نہیں ہوتے وہ اسے شادی کے بعد روزانہ ان سے ملوانے لائے گا۔ شاذر کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ اس نے تو یہاں تک پیشکش کی تھی کہ شادی کے بعد وہ ابا کو مجبور کر کے اپنے گھر لے آئیں تاکہ شامین ان کی طرف سے پریشان نہ رہے۔ شادی کے بعد میں چاہتا ہوں میری شامین صرف میری فکر کرے، میری راہ دیکھے، میرے لیے ہنسے۔ اب آپ پٹری سے پھر اتر رہے ہیں مسٹر؟ وہ بوکھلا کر فون بند کرنے ہی لگی تھی کہ شاذر کتنی دیر اس کا گھبرانا محسوس کر کے مسکراتا رہا۔ امتحانات کے 20 دن بعد ان کی بارات کا دن طے ہوا تھا، جب اچانک امریکہ سے شاذر کے اکلوتے ماموں جو عرصہ دراز سے وہیں مقیم تھے کے زبردست ایکسیڈنٹ اور شدید زخمی ہونے کی اطلاع پر شاذر اور اس کے ماما بابا بے حد پریشانی میں سے تسلیاں اور دلاسا دے کر روانہ ہوئے تھے۔ عفیہ ابا کا پھر سے چکر نہ لگ سکا تھا، اگرچہ ابا نے کتنی بار فون کر کے مامی کو الگ سلمان کو الگ درخواست کی تھی کہ شامین کی شادی میں چند دن رہ گئے ہیں، اسے بھیج دیا جائے، مگر مامی نے حسب معمول 2 ٹوک کہا تھا۔ بڑے میاں، لگتا ہے بیٹی گھر بٹھانے کا زیادہ ہی شوق چڑھا ہے تمہیں۔ اس بار اگر وہ آئی تو پھر پکا ہی کام ہو جائے گا، نہ رہے گا رشتہ، نہ رہیں گی آنیاں جانیاں۔ ابا اداسی سے موبائل کو دیکھ کر رہ گئے تھے، جہاں سے دل چیر دینے والی پراذیت باتوں کے بعد رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ طویل سانس لے کر رہ گئے تھے۔ ایسے ہی زارا تھی جس نے شامین کی شادی کی تیاری میں ایک بہن سے بڑھ کر ساتھ دیا تھا۔ پورا ہفتہ بعد شاذر کی کال آئی تھی۔ ماموں چلے گئے شامین۔ اس کی آواز روئی روئی سی لگی تھی شامین کو۔ وہ اس کی ایسی آواز اور انداز سن کر اتنی گمسم ہوئی کہ کوئی تسلی بھی نہ دے سکی تھی۔ ہمیں کچھ دن اور لگ سکتے ہیں۔ میری اماں بابا سے تفصیلی بات نہیں ہو سکی، وہ دونوں صدمے میں ہیں۔ اماں کے 2 بھائی ہیں، بابا کے بھی چچا زاد تھے، بالکل بھائیوں جیسے، ہو سکتا ہے شادی کچھ دن پوسٹ پون کرنی پڑے۔ تم پریشان مت ہونا، نہ ہی کسی بدگمانی یا برے خیال کو دل میں لانا، جلد ہی لوٹوں گا۔ بہت بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے، دعا کرنا آگے سب خیر ہو۔ میں جلدی اپنے کیے وعدے پورے کرنے آؤں گا۔ ابا سے بھی بات کروں گا، اپنا خیال رکھنا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اس کا خیال کر رہا تھا، اپنے غم بھلا کر۔ شامین نے اپنی آنکھوں کو نم ہوتے محسوس کیا اور آہستہ سے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ شاذر نے ابا کو الگ کال کی تھی۔ ابا نے اس کے ماما بابا سے بھی فون پر تعزیت کی تھی۔ ان لوگوں کی کم و بیش وہی باتیں حیات صاحب سے کی تھیں جو شاذر پہلے ہی شامین کو بتا چکا تھا، اور یہ ان کا آخری ٹیلی فونک رابطہ ثابت ہوا تھا۔ شامین، میں نے تمہارا سارا سامان باندھ کر دے دیا ہے سلمان کو۔ اٹھو، تم خود اٹھ کر بھی دیکھ لو، شاید میری نظر سے کچھ رہ گیا ہو تو وہ اٹھا لو، پھر تیار ہو جاؤ، تمہارے بھائی سامان چھوڑ کر آنے والے ہوں گے۔ عفیہ ابا اس کے کمرے میں الماری کھول کر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اس کی طرف سے کوئی رد عمل محسوس نہ کر کے وہ الماری بند کر کے مڑی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شامین کی مراقبے والی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔
افی آپا کو اس کی حالت دیکھ کر رونا آیا تھا۔ ویسے بھی آج کل آنکھیں بغیر بہانے کے بات بات پر برس اٹھتی تھیں۔ شامین، مینا، میری جان۔ شامین نے خالی خالی نظروں سے افی کی جانب نگاہ کی۔ لمحوں میں لاشعور سے شعور کا سفر کیا۔ زبان کے شدید احساس نے آنکھوں کو ایک بار پھر سے نمکین پانی سے بھر دیا۔ افی آپا کا چہرہ بھی دھندلا گیا تھا۔ آپا، ابا نے ایک بار بھی میرا نہیں سوچا۔ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی ابا کے بغیر؟ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مینا، مینو، اللہ ہے نا ہم سب کا سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑا آسرا۔ دنیا کے باقی سب سہارے تو عارضی ہیں۔ اس کی حیثیت کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ اس کی مرضی تھی اور اس کا کوئی بھی کام مصلحت کے بغیر نہیں ہوتا۔ کچھ دن کی بات ہے بس۔ شاہزر کے گھر والوں سے بات کر کے میں تمہیں جلد ہی رخصت کر دوں گی۔ ابا کی آخری دنوں میں تمہیں جلد رخصت کر دینے کی شدید خواہش تھی۔ یہ بتاؤ، شاہزر اس کے گھر والوں کو اطلاع دی تھی ابا کی؟ کہا تو تھا زارا کو میں نے۔ شاہزر، شامین نے لبوں سے بے آواز جنبش کی۔ اس کا مہینہ ہو گیا کوئی رابطہ ہی نہ تھا۔ وہ یہ سوچ کر چپ رہی تھی کہ وہ پہلے اپنے ماموں کی وفات اور پھر ان کے بزنس کو وائنڈ اپ کرنے میں مصروف تھا اور اپنی مصروفیات کی اطلاع اسے پیشگی دے چکا تھا، مگر ابا کے دنیا چھوڑ جانے کی غم اور نے اسے اتنا غیر اہم تو نہ کر دیا تھا کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے کچھ پل نہ نکال سکتا اس کو پرسہ دینے کی خاطر۔ ان 7-8 دنوں میں آج پہلی سوچ تھی جو ابا سے ہٹ کر اس کے دھیان کے پردوں پر نمودار ہوئی تھی۔ ابا، ایک اس کے لبوں سے نکلتی تھی۔ ہفتہ بھر پہلے ہی تو وہ ان کو دودھ کے ساتھ دوا دے کر سلا کر آئی تھی۔ صبح وہ اپنے بستر پر ابدی اور پرسکون نیند سوتے ہوئے ملے تھے۔ چیخ چیخ کر شامین کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ کرایہ دار باجی نفیسہ جب تک پہنچی تھی، شامین بے حواس ہو کر ان کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ انہوں نے آواز دے کر اپنے خاوند کو بلایا تھا جو ابھی آفس نہیں گئے تھے۔ شامین کے موبائل میں ہی موجود 3-4 کانٹیکٹس جو کہ زارا، شاہزر، افی آپا کے تھے، کو اطلاع کی گئی تھی۔ اب افی آپا کے گھر والے تو کل ہی اپنے گھر واپس چلے گئے تھے۔ سلمان اور افی آپا بچیوں سمیت یہیں تھے، مگر عمر بھر یہیں نہیں رہ سکتے تھے۔ سلمان سے افی نے ڈرتے ڈرتے شامین کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی تھی۔ ہاں کا عندیہ پاتے ہی انہوں نے سامان باندھنا شروع کر دیا تھا۔ زارا، تم نے شاہزر کو ابا کا بتایا؟ اس کی آواز برا سی گئی تھی۔ نہیں یار، بہت کوشش کے باوجود اس نے رابطہ ہی نہیں ہو رہا۔ میں نے اس کے اور انکل کے دونوں کے نمبرز پر بار بار رابطے کی کوشش کی، مگر دونوں کے نمبرز ہی بند جا رہے ہیں۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تمہاری پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ زارا اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر اس کے دماغ نے مزید کسی بات کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا تھا، تو اس نے موبائل بند کیے بغیر ایک طرف ڈال دیا۔ افی آپا نے اس کا موبائل اٹھا کر اپنے پرس میں رکھا اور چادر اوڑھنے کے لیے اس کو دی کہ سلمان بھائی رکشہ لے کر آئے تھے۔ جاتے جاتے گھر کو آخری نظر دیکھنا اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ جب سلمان بھائی نے ان کے گھر کے بیرونی دروازے پر بھاری سا تالا لٹکا دیا تھا۔ مامی کے گھر اس کی زندگی کا بدترین دور کا آغاز تھا۔ چھت پر موجود کاٹھ کباڑ والے اسٹور میں فالتو سامان ایک سائڈ پر کر کے اس کے لیے ایک چارپائی کی جگہ نکالی گئی تھی۔ نیچے ٹوٹل 2 کمرے اور ایک برآمدہ تھا۔ ایک کمرے میں افی، سلمان اور بچے ہوتے تھے، دوسرے میں عمران اور مامی گرمیوں میں برآمدے میں ڈیرا جما لیتی تھی۔ چاہنے کے باوجود نیچے اس کی جگہ نہیں نکل پائی تھی۔ پہلی رات تو وہ ابا کو یاد کر کے روتی رہی تھی۔ ہر دوسرے پل اس کی انگلیاں شاہزر کا نمبر ڈائل کرتی۔ دوسری طرف پاور آف کی ٹیون اس کو ایک بات پھر رونے پر مجبور کر دیتی۔ شاہزر، کہاں ہو تم؟ مجھے تمہارے بڑے بڑے دعووں کے پورا ہونے کی چاہ نہیں ہے۔ اس پل میں صرف تمہارا ساتھ چاہتی ہوں، اس مشکل دور میں۔ مامی کی ابھی صرف نظریں بدلی ہیں، جس دن زبان بدل اٹھی میں کیا کروں گی؟ آتے جاتے عمران کے معنی خیز اور طنزیہ جملے میں کس طرح برداشت کرتی ہوں میں جانتی ہوں۔ پلیز شاہزر، آ جاؤ۔
ہمیشہ کی طرح سوچوں کے سفر میں اس نے رات تمام کی تھی۔ زارا آئی تھی 3 دن بعد۔ مامی نے اوپر کا رستہ دکھایا تھا کہ افی آپا کچن کے کاموں میں مصروف تھی۔ ویسے بھی سلمان بھائی کا اتنا احسان بہت تھا کہ انہوں نے شامین کو گھر لے آنے کی اجازت دی تھی۔ اس سے بڑھ کر وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شامین، زارا کی آواز حیرت و دکھ سے پھٹ گئی۔ یہاں رہ رہی ہو تم؟ اس جگہ جہاں کوئی جانور بھی نہیں رہ سکتا؟ دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ اف میرے خدایا، لوگ ایسے ظالم بھی ہو سکتے ہیں؟ کتنے ہی رشتے ہیں اس گھر سے۔ تمہارے سگے ماموں کا گھر ہے تمہاری بہن بستی ہے اس گھر میں۔ تازہ اتنا بڑا غم ہے تم نے بھگتایا اور کچھ کاٹھ کباڑ کا حصہ بنا دیا تم کو۔ وہ اس کی مخلص دوست تھی، تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو ابل آئے تھے۔ شامین کی پسماندہ حالت اور اس کا ایسا ٹھکانہ دیکھ کر۔ تم یہ سب چھوڑو زارا، یہ بتاؤ شازر سے رابطہ ہوا تمہارا؟ کوئی اور نمبر ہے تمہارے پاس اس کا؟ میرے پاس تو جو نمبر ہے اس پر کوشش کر کے میں تھک گئی ہوں۔ کیا ہو گیا ہے ایسا کہ اس نے نمبر ہی بند کر رکھا ہے؟ وہ زارا کو اپنے بستر پر بٹھائے ہوئے بے تابی سے بولی تھی۔ نہیں یار، میں خود بہت پریشان ہوں تمہاری وجہ سے۔ سمیر پاکستان آ چکا ہے، چند ہی دنوں میں ہماری شادی طے ہونے والی ہے۔ میں اپنی شادی سے پہلے تمہیں تمام مسائل سے نکلتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایسا کرو، تیار ہو جاؤ۔ اگر آپ کہانی کو مزید سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔